السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں محمد تنذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیریز۔ ناظرین کرام، جب بھی ہمارے نبی کی شان میں کوئی گستاخی ہوئی، جب بھی ہمارے نبی کے بارے میں کوئی برا بھلا کہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ایز اے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا خون کھولنے لگتا ہے اور ہمیں اسے غصہ بھی آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پتلا بنانے سے لے کر ہو یا پھر ریسنٹ کی کیس کو لے لیجئے جہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کئی گستاخیاں کی گئی، ہاں ہمیں ان جملوں سے غصہ بھی آتا ہے اور ہمارا خون بھی کھولتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس غصے کی وجہ سے ہم کبھی ایسا کام کر گزرتے ہیں جس سے کہ رزلٹ ہمارے فیور میں نہیں ہوتا ہے۔ آپ ڈیسائیڈ کیجئے، کیا یہ زیادہ بہتر تھا کہ مسلمان اس غصے کو اس طرح سے نکالے، اپنے جذبات کو اس طرح سے نکالیں، یا پھر یہ زیادہ اچھا ہوتا کہ مسلمان اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک غلط جملہ بول رہا ہو، ایک غلط جملہ نکال رہا ہو، تو مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 اچھی باتیں جاننے کی کوشش کرتا، یا پھر اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کر رہا ہے تو کیا یہ زیادہ اچھا نہیں ہوتا کہ مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ایک سیرت کی کتاب کو مطالعہ کر ڈالتا یا پھر کئی سیرت کی کتاب کا مطالعہ کرتا؟ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے اسوہ، نمونہ اور آئیڈیل بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو تمہارے لیے آئیڈیل بنایا ہے، اسوہ بنایا ہے، رول ماڈل بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے۔ آپ کو سن کر بڑا تعجب ہوگا کہ ایک عیسائی پادری یعنی ایک کرسچن فادر جنہوں نے 100 لوگوں کی ایک لسٹ بنائی، موسٹ پاورفل فیمس پیپل، 100 مشہور لوگوں کی انہوں نے ایک لسٹ بنائی جس میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نام شامل تھا، جس کو کرسچن لوگ جیسس مانتے ہیں۔ لیکن جب نمبرنگ کرنے کی باری آئی، جب ان کو سزانے کی باری آئی کہ ٹاپ پوزیشن پہ کس کو جگہ دی جائے، تو اس عیسائی پادری نے، اس کرسچن فادر نے سب سے پہلا نام جس کا لکھا وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا۔ پوری کمیونٹی، پوری قوم ان کے خلاف ہو گئی اور ان پر اعتراض کیا کہ آپ خود ایک کرسچن ہیں، آپ کو تو سب سے پہلا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لکھنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے سب سے پہلی اور ٹاپ پوزیشن پہ جس کو رکھا یعنی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا۔ ایسا کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اس کی وجہ بس اتنا ہی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، اور دنیا بھر میں جتنا فیمس یا جتنا زیادہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے، کسی دوسرے لوگوں کا نام نہیں لیا جاتا ہے۔ ان 100 لوگوں میں سے سب سے زیادہ نام اگر کسی کا لیا جاتا ہے، سب سے کوئی فیمس پرسن ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لیے میں نے سب سے پہلے اور ٹاپ پوزیشن پہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا۔ اس لیے تو کبھی کبھی مہاتما گاندھی جی بھی کہا کرتے تھے، مسلمانوں تمہیں دین کو پھیلانے کے لیے کہیں دوسری جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار، ان کے اخلاق کو اپنے اندر پیدا کر لو، پوری دنیا تمہیں دیکھ کر مسلمان ہو جائے گی۔ یہ کبھی مہاتما گاندھی جی بھی کہا کرتے تھے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، میں نے یہ چینل اس لیے شروع کی ہے تاکہ سیرت کی باتیں زیادہ سے زیادہ آپ تک پہنچائی جائیں، آپ اور مکی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی گزری، مدنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی گزری، میں اس چینل کے تھرو سے زیادہ آپ تک باتیں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔
آپ سبھی سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجئے، اور مجھے اجازت دیجئے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ جانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت یعنی پیدائش سے پہلے مکہ کے حالات کیسے تھے۔ میں دعا ہے کہ بار اللہ تو ہمیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ، نمونہ اور آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم۔